وہ اس رات کمپیوٹر پہ بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر ایک کال آئی تھی۔ اس نے کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے لاپرواہی سے موبائل اٹھا کر دیکھا اور پھر اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ اسکرین پر موجود نمبر اس کے اپنے موبائل کا تھا۔ امامہ اسے کال کر رہی تھی۔ تو بالآخر آپ نے ہمیں یاد کر ہی لیا۔ اس نے بے اختیار سیٹی بجائی۔ اس کا موڈ یکدم فریش ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی بوریت یکسر غائب ہو گئی تھی۔ میں تو سمجھ بیٹھا تھا کہ اب تم مجھے کبھی کال نہیں کرو گی، اتنا لمبا عرصہ لگا دیا تم نے۔ رسمی الیکس لیگ کے بعد اس نے پوچھا۔ میں بہت دنوں سے تمہیں فون کرنا چاہ رہی تھی مگر کر نہیں پا رہی تھی، دوسری طرف سے امامہ نے کہا۔ کیوں؟ ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی؟ فون تو تمہارے پاس موجود تھا، سالار نے کہا۔ بس کوئی مجبوری تھی، اس نے مختصراً کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ سالار نے کچھ تجسس آمیز انداز میں پوچھا۔ بچگانہ سوال مت کرو سالار، جب تم جانتے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی تو پھر تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے گھر والے کیسے ہیں؟ سالار کچھ حیران ہوا۔ اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک ہیں، خوش و خرم ہیں، عیش کر رہے ہیں، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم واقعی بہت اچھی بیٹی ہو، گھر سے جا کر بھی تمہیں گھر اور گھر والوں کا کتنا خیال ہے، ہاؤ نائس۔ دوسری طرف سے کچھ دیر خاموشی رہی، پھر امامہ نے کہا۔ وسیم کیسا ہے؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا مگر میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہوگا۔ وہ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے انداز میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ انہیں یہ تو پتہ نہیں چلا کہ تم نے میری مدد کی تھی۔ سالار کو امامہ کا لہجہ کچھ عجیب سا لگا۔ پتہ لگا؟ مائی ڈیئر امامہ، پولیس اس دن میرے گھر پہنچ گئی تھی جس دن میں تمہیں لاہور چھوڑ کر آیا تھا، سالار نے کچھ استہزائیہ انداز میں کہا۔ تمہارے فادر نے میرے خلاف FIR کٹوا دی تھی تمہیں اغوا کرنے کے سلسلے میں۔ وہ ہنسا۔ ذرا سوچو، میرے جیسا بندہ کسی کو اغوا کر سکتا ہے اور وہ بھی تمہیں، جو کسی بھی وقت کسی کو شوٹ کر سکتی ہے؟ اس کے لہجے میں اس بار طنز تھا۔ تمہارے فادر نے پوری کوشش کی ہے کہ میں جیل پہنچ جاؤں اور باقی کی زندگی وہاں گزاروں مگر بس میں کچھ خوش قسمت واقع ہوا ہوں کہ بچ گیا ہوں۔ گھر سے کالج تک میری نگرانی کی جاتی ہے، ڈم کالز کی جاتی ہیں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اب تمہیں میں کیا بتاؤں؟ بہرحال تمہاری فیملی ہمیں خاصا زج کر رہی ہے، اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تم تک پہنچ جائیں گے۔ اس بار امامہ کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔ میرا خیال تھا انہیں کسی بھی طرح تم پر شک نہیں ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اتنے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واقعی تمہاری وجہ سے مجھے بہت سارے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میری کوشش تھی کہ میں پہلے خود کو محفوظ کر لوں پھر ہی تمہیں فون کروں اور اب میں واقعی محفوظ ہوں۔ سالار نے کچھ تجسس آمیز دلچسپی کے ساتھ اس کی بات سنی۔ تمہارا موبائل اب میں استعمال نہیں کروں گی اور میں اسے واپس بھیجنا چاہتی ہوں مگر میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اسے بتا رہی تھی۔ میں تمہیں کچھ پیسے بھی بھجواؤں گی ان تمام اخراجات کے لیے جو تم نے میرے لیے کیے۔ سالار نے اس بار اس کی بات کاٹی۔ نہیں، پیسے رہنے دو، مجھے ضرورت نہیں ہے، موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس دوسرا ہے، تم چاہو تو اسے استعمال کرتی رہو۔ نہیں، میں اب اسے استعمال نہیں کروں گی، میری ضرورت ختم ہو چکی ہے، اس نے کہا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر اس نے کہا۔ میں چاہتی ہوں تم اب مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دو اور طلاق کے پیپرز کے ساتھ نکاح نامہ کی ایک کاپی بھی، جو میں پہلے ہی تم سے نہیں لے سکی۔ کہاں بھجواؤں؟ سالار نے اس کے مطالبے کا جواب دیا۔ اس کے لہجے میں یکدم ایک جھماکا ہوا تھا۔ اگر وہ اب طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے ابھی تک کسی سے شادی نہیں کی تھی اور نہ ہی طلاق کے اس حق کو استعمال کیا تھا جو نکاح نامہ میں وہ اس کی خواہش پر اسے تفویض کر چکا تھا۔ تم اسی وکیل کے پاس وہ پیپرز بھجوا دو جس کو تم نے ہائر کیا تھا اور مجھے اس کا نام اور پتہ لکھوا دو، میں وہ پیپرز اس سے لے لوں گی۔ سالار مسکرایا۔ وہ بے حد محتاط تھی۔ مگر میرا تو اس وکیل کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے، میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں، پھر پیپرز اس تک کیسے پہنچاؤں؟ جس دوست کے ذریعے تم نے اس وکیل سے رابطہ کیا تھا اسی دوست کے ذریعے وہ پیپرز اس تک پہنچا دو۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اسے کسی بھی طرح اپنا کوئی پتہ نہ دینے کا فیصلہ کر چکی تھی اور اس پر پوری طرح سے قائم تھی۔ تم طلاق کیوں لینا چاہتی ہو؟ وہ اس وقت بہت موڈ میں تھا۔ دوسری طرف سے یکدم خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ اس سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ طلاق کیوں لینا چاہتی ہوں؟ تم کتنی عجیب بات کر رہے ہو۔ یہ تو پہلے ہی طے تھا کہ میں تم سے طلاق لوں گی۔
پھر اس سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ امامہ کے لہجے میں حیرانی تھی۔ وہ تب کی بات تھی، اب تو خاصا لمبا وقت گزر گیا ہے اور میں تمہیں طلاق دینا نہیں چاہتا، سالار نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ دوسری طرف اس وقت امامہ کے پیروں کے نیچے سے حقیقتاً زمین نکل گئی ہوگی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ماما ڈیئر، میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، نہ ہی دوں گا۔ اس نے ایک اور دھماکہ کیا۔ تم طلاق کا حق پہلے ہی مجھے دے چکے ہو، امامہ نے بے اختیار کہا۔ کب، کہاں، کس وقت، کس صدی میں؟ سالار نے اطمینان سے کہا۔ تمہیں یاد ہے میں نے نکاح سے پہلے تمہیں کہا تھا کہ نکاح نامے میں طلاق کا حق چاہتی ہوں میں، اگر تم طلاق نہ بھی دیتے تو میں خود ہی وہ حق استعمال کر سکتی ہوں، تمہیں یہ یاد ہونا چاہیے، وہ جتا رہی تھی۔ اگر میں تمہیں یہ حق دیتا تو تم یہ حق استعمال کر سکتی تھی، مگر میں نے تو تمہیں ایسا کوئی حق دیا ہی نہیں۔ تم نے نکاح نامہ دیکھا؟ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر تم نے دیکھا ہی ہوگا، ورنہ آج طلاق کی بات کیوں کر رہی ہوتی؟ دوسری طرف ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ سالار نے ہوا میں تیر چلایا تھا، مگر وہ نشانے پر بیٹھا تھا۔ امامہ نے یقیناً پیپر سائن کرتے ہوئے انہیں دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سالار بے حد محظوظ ہو رہا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، بہت دیر کے بعد اس نے امامہ کو کہتے ہوئے سنا۔ ہاں بالکل اسی طرح جس طرح تم نے پسٹل دکھا کر مجھے دھوکہ دیا، وہ برجستگی سے بولا۔ میں سمجھتا ہوں تم اور میں بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، ہم دونوں میں اتنی برائیاں اور خامیاں ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو مکمل طور پر کمپلیمنٹ کرتے ہیں، وہ ایک بار پھر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ زندگی؟ سالار، زندگی میں اور تمہارے ساتھ؟ یہ ناممکن ہے، امامہ نے تند لہجے میں کہا۔ مجھے نیپولین کی بات دہرانی چاہیے کہ میری ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے، یا مجھے تم سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی کہ آؤ اس ناممکن کو مل کر ممکن بنائیں۔ وہ اب مذاق اڑا رہا تھا۔ تم نے مجھ پر بے حد احسانات کیے ہیں، ایک اور احسان کر دو، مجھے طلاق دے دو۔ نہیں، میں تم پر احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب وہ نہیں کر سکتا، اور یہ والا احسان تو ناممکن ہے۔ سالار ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا۔ میں تمہارے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں سالار، تمہارا اور میرا لائف سٹائل بہت مختلف ہے، ورنہ شاید میں تمہاری پیشکش پر غور کرتی، مگر اس صورت میں اب ممکن نہیں ہے۔ تم پلیز مجھے طلاق دے دو، وہ اب نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سالار کا دل بے اختیار ہنسنے کو چاہا۔ تم اگر میری پیشکش پر غور کرنے کا وعدہ کرو تو میں اپنا لائف سٹائل بدل لیتا ہوں، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری اور میری ہر چیز مختلف ہے، زندگی کی فلسفی ہی مختلف ہے، ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس بار وہ جھنجھلائی۔ نہیں، میری اور تمہاری فلسفی آف لائف بہت ملتی ہے، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ نہ بھی ملتی ہوئی تو بھی ذرا سی ایڈجسٹمنٹ کے بعد ملنے لگے گی، وہ اس طرح بولا جیسے اپنے بہترین دوست سے گفتگو کر رہا ہو۔ ویسے بھی مجھ میں کمی کیا ہے، میں تمہارے پرانے منگیتر اسجد سے خوبصورت نہ صحیح، مگر جلال انصر جیسا معمولی شکل و صورت کا بھی نہیں ہوں۔ میری فیملی کو تم اچھی طرح جانتی ہو، کیریئر میرا کتنا برائٹ ہوگا اس کا تمہیں اندازہ ہے، میں ہر لحاظ سے جلال سے بہتر ہوں، وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ وہ امامہ کو بری طرح زیچ کر رہا تھا، اور وہ ہو رہی تھی۔ میرے لیے کوئی بھی شخص جلال جیسا نہیں ہو سکتا، اور تم تو کسی صورت میں بھی نہیں۔ اس کی آواز میں پہلی بار نمایاں خفگی تھی۔ کیوں؟ سالار نے بے حد معصومیت سے پوچھا۔ تم مجھے اچھے نہیں لگتے ہو، آخر یہ بات تم کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھو تم نے اگر مجھے طلاق نہ دی تو میں کورٹ چلی جاؤں گی، وہ اب اسے دھمکا رہی تھی۔ سالار اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ یو آر موسٹ ویلکم، جب چاہو چلی جاؤ، کورٹ سے اچھی جگہ میل ملاقات کی اور کون سی ہوگی، آمنے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ ویسے تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کورٹ میں صرف میں نہیں پہنچوں گا بلکہ تمہارے پیرنٹس بھی پہنچیں گے، وہ استہزائیہ لہجے میں بولا۔ سالار، میرے لیے پہلے ہی بہت سارے پرابلمز ہیں، تم ان میں اضافہ نہ کرو، میری زندگی بہت مشکل ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے، کم از کم تم تو میری مشکلات کو نہ بڑھاؤ۔ اس بار امامہ کے لہجے میں رنجیدگی اور بے چارگی تھی، وہ کچھ اور محظوظ ہوا۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کر رہا ہوں؟ مائی ڈیئر، میں تو تمہاری ہمدردی میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو، وہ بظاہر بڑی سنجیدگی سے بولا۔
تم جانتے ہو نا میں نے اتنی مشکلات کس لیے سہی ہیں؟ تم سمجھتے ہو میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جاؤں جو ہر وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے جسے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے ہیں؟ نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے۔ جلال مجھے نہیں ملا مگر میں تمہارے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اس نے بے حد تلخ انداز میں تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، تمہارے جیسی نہیں۔ سالار نے اسی ٹکڑ اس انداز میں جواب دیا۔ دوسری طرف خاموشی رہی، اتنی لمبی خاموشی کہ سالار کو اسے مخاطب کرنا پڑا۔ ہیلو، تم سن رہی ہو؟ سالار مجھے طلاق دے دو، اسے ماما کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ سالار کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ تم کورٹ میں جا کر لے لو جیسے تم مجھ سے کہہ چکی ہو، سالار نے ترکی بترکی کہا اور دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ حسن نے ان چند ماہ میں سالار سے امامہ کے بارے میں جاننے کی بے حد کوشش کی تھی، حسن کے اپنے بیان کے مطابق، مگر وہ ناکام رہا تھا اور اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ سالار اور امامہ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ سالار کی طرح خود انہوں نے موبائل پر بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ سکندر نے سالار کو امریکہ میں مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا ایک ایکڈیمک ریکارڈ ایسا تھا کہ کوئی بھی یونیورسٹی اسے لینے میں خوشی محسوس کرے گی۔ امامہ نے سالار کو دوبارہ فون نہیں کیا تھا، حالانکہ سالار کا خیال تھا کہ وہ اسے دوبارہ فون کرے گی اور وہ تب اسے بتا دے گا کہ وہ اسے نکاح نامے میں پہلے ہی طلاق کا حق دے چکا ہے اور وہ نکاح نامے کی کاپی بھی اس کے حوالے کر دے گا۔ وہ اس سے یہ بھی کہہ دے گا کہ اس نے صرف ایک مذاق کیا تھا، مگر امامہ نے اس سے دوبارہ رابطہ قائم نہیں کیا، نہ ہی سالار نے اپنے پیپرز میں اس نکاح نامے کو دوبارہ دیکھنے کی زحمت کی، ورنہ وہ بہت پہلے ہی وہاں اس کی عدم موجودگی سے واقف ہو چکا ہوتا۔ جس دن آخری پیپر دیکھ کر واپس آیا، سکندر عثمان کو اس نے اپنا منتظر پایا۔ تم اپنا سامان پیک کر لو، آج رات کی فلائٹ سے تم امریکہ جا رہے ہو، کامران کے پاس۔ کیوں پاپا، اس طرح اچانک؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ تمہارے علاوہ سب کچھ ٹھیک ہے، سکندر نے تلخی سے کہا، مگر پھر آپ مجھے اس طرح کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ میں تمہیں رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جاتے ہوئے بتاؤں گا، فی الحال تم جا کر اپنا سامان پیک کرو۔ پاپا پلیز آپ مجھے بتائیں، آپ اس طرح مجھے کیوں بھجوا رہے ہیں؟ سالار نے کمزور احتجاج کیا۔ میں نے کہا نا میں تمہیں بتا دوں گا، تم جا کر اپنا سامان پیک کرو ورنہ میں تمہیں سامان کے بغیر ہی ایئرپورٹ چھوڑاؤں گا، سکندر نے اسے دھمکایا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ سکندر عثمان کے اس اچانک فیصلے کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اس نے اپنی دراز کھول کر اپنے پیپرز نکالنے شروع کیے۔ وہاں نکاح نامہ نہیں تھا۔ اسے ان کے فیصلے کی سمجھ آ گئی تھی اور اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے نکاح نامے کو اتنی لاپرواہی سے وہاں کیوں رکھا تھا۔ وہ نکاح نامہ سکندر عثمان کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی اور اس کمرے میں آنے اور اس کی دراز کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں اب کوئی الجھن نہیں تھی۔ اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنا سامان پیک کیا۔ وہ اب یہ صرف سوچ رہا تھا سکندر عثمان سے ایئرپورٹ جاتے ہوئے کیا بات کرے گا۔ رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے صرف سکندر اس کے ساتھ آئے تھے، طیبہ نہیں۔ ان کا لہجہ اور انداز بے حد روکھا اور خشک تھا۔ سالار نے بھی اس بار کوئی سوال نہیں کیا۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے سکندر عثمان نے اپنا بریف کیس کھول کر ایک سادہ کاغذ اور قلم نکالا اور بریف کیس کے اوپر رکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ سالار نے حیرانی سے اس کاغذ کو دیکھا۔ تم صرف سائن کرو، سوال مت کرو، انہوں نے بے حد روکھے انداز میں کہا۔ سالار نے مزید کچھ کہے بغیر ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم لے کر اس سادہ کاغذ پر سائن کر دیے۔ سکندر نے اس کاغذ کو تہہ کر کے بریف کیس میں رکھا اور بریف کیس کو دوبارہ بند کر دیا۔ جو کچھ تم کر چکے ہو اس کے بعد تم سے کچھ کہنا یا کوئی بات کرنا بیکار ہے۔ تم مجھ سے ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا جھوٹ بولتے رہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے کبھی حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں امریکہ بھیجنے کی بجائے ہاشم مبین کے حوالے کر دوں تاکہ تمہیں اندازہ ہو اپنی حماقت کا، مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، مجھے تمہیں بچانا ہی ہے۔
تم میری اس مجبوری کا آج تک فائدہ اٹھاتے رہے ہو مگر آئندہ نہیں اٹھا سکو گے۔ میں تمہارا نکاح نامہ امامہ کے حوالے کر دوں گا، اور اگر مجھے دوبارہ یہ پتہ چلا کہ تم نے اس سے رابطہ کیا ہے یا رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو میں اس بار جو کروں گا تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تم میرے لیے کافی مصیبتیں کھڑی کر چکے ہو، اب ان کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے، سمجھے تم؟ انہوں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جواب میں کچھ کہنے کی بجائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کے انداز میں عجیب طرح کی لاپرواہی اور اطمینان تھا۔ سکندر عثمان بے اختیار سلگا۔ یہ ان کا وہ بیٹا تھا جو 150 پلس کا IQ رکھتا تھا۔ کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ سرے سے کوئی IQ رکھتا بھی تھا یا نہیں؟ اگلے چند ماہ جو اس نے امریکہ میں گزارے تھے اس کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ وہ اس سے پہلے کئی بار سیر و تفریح کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ اور ان کے بغیر بھی امریکہ اور یورپ جاتا رہتا تھا، مگر اس بار جس طریقے سے سکندر نے اسے امریکہ بھجوایا تھا، اس نے جہاں ایک طرف اسے مشتعل کیا تھا تو دوسری طرف اس کے لیے بہت سے دوسرے پرابلمز بھی پیدا کر دیے تھے۔ اس کے جو دوست A لیول کے بعد امریکہ آ گئے تھے وہ امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے، وہ کسی ایک اسٹیٹ میں نہیں تھے۔ کچھ یہی حال اس کے رشتہ داروں اور کزنس کا تھا۔ خود اس کے اپنے بھائی بہن بھی ایک جگہ پر نہیں تھے۔ وہ اپنی فیملی سے اتنا اٹیچ نہیں تھا کہ ان کی کمی محسوس کرتا یا ہوم سکنس کا شکار ہو جاتا۔ یہ صرف اس طرح اچانک وہاں بھجوائے جانے کا نتیجہ تھا کہ وہ اس طرح اضطراب کا شکار ہو رہا تھا۔ کامران سارا دن یونیورسٹی میں ہوتا اور اگر وہ گھر آتا بھی تو اپنی اسٹڈیز میں مصروف ہو جاتا۔ اس کے ایگزامز قریب تھے، جبکہ سالار سارا دن یا تو اپارٹمنٹ میں بیٹھا فلمیں دیکھتا رہتا یا پھر چینلز گھمانے میں مصروف رہتا، اور جب وہ ان دونوں کاموں سے بیزار ہو جاتا تو آوارہ گردی کے لیے نکل جاتا۔ اس نے وہاں اپنے قیام کے دوران نیو یارک میں اس علاقے کا چپا چپا چاند مارا تھا جہاں کامران رہ رہا تھا۔ وہاں کا کوئی نائٹ کلب، ڈسکو، پب، بار، تھیٹر، سینما یا میوزیم اور آرٹ گیلری ایسی نہیں تھی جہاں وہ نہ گیا ہو۔ اس کا ایکڈیمک ریکارڈ اتنا اچھا تھا کہ جن 3 لیوی لیگ یونیورسٹیز میں اس نے اپلائی کیا تھا ان تینوں میں رزلٹ آنے سے پہلے ہی اس کے ایڈمیشن کی درخواستیں قبول کی جا چکی تھیں۔ وہ تینوں یونیورسٹیز ایسی تھیں جن میں اس کے دور یا قریب کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور یہ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر عثمان اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اسے کسی ایسی یونیورسٹی میں ایڈمٹ کروائیں جہاں اس کے بہن بھائیوں میں سے نہیں تو کم از کم اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی ضرور موجود ہوتا تاکہ وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیں۔ سالار کی جگہ ان کا کوئی دوسرا بیٹا لیوی لیگ کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا تو سکندر عثمان فخر میں مبتلا ہوتے اور اس چیز کو اپنے اور اپنی پوری فیملی کے لیے اعزاز سمجھتے، مگر یہاں وہ اس خوف میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ سالار پر نظر کیسے رکھیں گے۔ سالار نے ان یونیورسٹیز میں سے ییل کو چنا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ صرف ییل میں ان کا کوئی شناسا اور واقف کار نہیں تھا بلکہ نیو ہیون میں بھی سکندر عثمان کا کوئی رشتہ دار اور دوست نہیں تھا۔ رزلٹ آنے کے بعد اسے یونیورسٹی سے میرٹ اسکالرشپ بھی مل گیا تھا۔ اپنے باقی بھائیوں کے برعکس اس نے ضد کر کے ہاسٹل میں رہنے کی بجائے ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ سکندر عثمان اسے اپارٹمنٹ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر اسکالرشپ ملنے کی وجہ سے اس کے پاس اتنی رقم آ گئی تھی کہ وہ خود ہی کوئی اپارٹمنٹ لے لیتا، کیونکہ یونیورسٹی کے اخراجات کے لیے سکندر اس کے اکاؤنٹ میں پہلے ہی ایک لمبی چوڑی رقم جمع کروا چکے تھے۔ حالانکہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی اسکالرشپ لے رہا تھا، مگر سالار سکندر کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان سے ہر وہ کام اور مطالبہ کرنے کے لیے بنایا تھا جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ وہ زمین پر خاص طور پر انہیں تنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جس چیز کو ان کے دوسرے بچے مشرق کہتے وہ اسے مغرب کہتا، جسے دوسرے زمین قرار دیتے وہ اس کے آسمان ہونے پر دلائل دینا شروع کر دیتا۔ وہ اس کی باتوں، حرکتوں اور ضد پر زیادہ سے زیادہ اپنا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول ہائی کر سکتے تھے اور کچھ نہیں۔ نیو ہیون جانے سے پہلے سکندر اور طیبہ اس کے لیے خاص طور پر پاکستان سے امریکہ آئے تھے۔ وہ کئی دن اسے سمجھاتے رہے، جنہیں وہ اطمینان سے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا رہا تھا۔ وہ کئی سالوں سے نصیحتیں سننے کا عادی تھا اور عملی طور پر وہ نصیحتیں اب اس پر قطعاً کوئی اثر نہیں کرتی تھیں۔ دوسری طرف سکندر اور طیبہ واپس پاکستان جاتے ہوئے بے حد فکر مند بلکہ کسی حد تک خوفزدہ بھی تھے۔ وہ ییل سے فائنینس میں MBA کرنے آیا تھا اور اس نے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے اندر ہی اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ پاکستان میں جن اداروں میں وہ پڑھتا رہا تھا اگرچہ وہ بھی بہت اچھے تھے، مگر وہاں تعلیم اس کے لیے ایک واک تھی۔
ییل میں مقابلہ بہت مشکل تھا، وہاں بہت قابل لوگ اور ذہین اسٹوڈنٹس موجود تھے، اس کے باوجود وہ بہت جلد نظروں میں آنے لگا تھا۔ اس میں اگر ایک طرف اس کی غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کا دخل تھا تو دوسری طرف اس کے رویے کا بھی۔ ایشین اسٹوڈنٹس والی روایتی ملنساری اور خوش اخلاقی اس میں مفقود تھی، اس میں لحاظ و مروت بھی نہیں تھی اور نہ ہی وہ احساس کمتری اور مرغوبیت تھی جو ایشین اسٹوڈنٹس امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیز میں فطری طور پر لے کر آتے تھے۔ اس نے بچپن سے ہی بہترین اداروں میں پڑھا تھا، ایسے ادارے جہاں پڑھانے والے زیادہ تر غیر ملکی تھے، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بھی کوئی علم کے بہتے ہوئے سرچشمے نہیں ہوتے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ییل نے اسکالرشپ دے کر اس پر کوئی احسان نہیں کیا۔ وہ اگر باقی دونوں یونیورسٹیز میں سے کسی کا بھی انتخاب کرتا تو اسکالرشپ اسے وہاں سے بھی مل جاتا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی اسے یہ معلوم تھا کہ اس کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ جہاں چاہتا ایڈمیشن لے سکتا تھا۔ اگر اپنے فیملی بیک گراؤنڈ، اسٹیٹس اور قابلیت کا زوم نہ ہوتا تب بھی سالار سکندر اس قدر تلخ اور الگ تھلگ نیچر رکھتا تھا کہ وہ کسی کو اپنی خوش اخلاقی کے جھوٹے مظاہرے سے متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ رہی صحیح کسر اس کے IQ لیول نے پوری کر دی تھی۔ شروع کے چند ہفتوں میں ہی اس نے اپنے پروفیسرز اور کلاس فیلوز کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی تھی، اور یہ بھی پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ وہ بچپن سے ہی تعلیمی اداروں میں اسی قسم کی توجہ حاصل کر لیا کرتا تھا۔ وہ ایسا اسٹوڈنٹ نہیں تھا جو فضول باتوں پر بحث برائے بحث کرتا۔ اس کے سوال ہی اس طرح کے ہوتے تھے کہ اس کے اکثر پروفیسرز کو فوری طور پر ان کا جواب دینے میں دشواری پیش آتی۔ جواب غیر تسلی بخش بھی ہوتا تب بھی وہ جتاتا نہیں تھا، صرف خاموش ہو جاتا تھا، مگر وہ یہ تاثر بھی نہیں دیتا تھا کہ وہ مطمئن ہو گیا تھا یا اس جواب کو تسلی بخش قرار دے رہا تھا۔ وہ بحث صرف ان پروفیسر سے کرتا تھا جن کے بارے میں سے یہ یقین ہوتا تھا کہ وہ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھے گا، یا جن کے پاس روایتی یا کتابی علم نہیں تھا۔ پڑھائی وہاں بھی اس کے لیے مشکل نہیں تھی، اور نہ ہی اس کا سارا وقت پڑھائی میں گزرتا تھا۔ پہلے کی نسبت اسے کچھ زیادہ وقت دینا پڑتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے لیے اور اپنی سرگرمیوں کے لیے وقت نکال لیا کرتا تھا۔ وہ وہاں کسی ہوم سکنس کا شکار بھی نہیں تھا کہ 24 گھنٹے پاکستان کو یاد کرتا رہتا، یا پاکستان کے ساتھ اس طرح کے عشق میں مبتلا ہوتا کہ ہر وقت اس کے کلچر کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کرتا۔ نہ ہی امریکہ اس کے لیے کوئی نئی اور اجنبی جگہ تھی، اس لیے وہ وہاں موجود پاکستانیوں کو تلاش کرنے اور ان کے ساتھ روابط بڑھانے کی دانستہ طور پر کوئی کوشش نہیں کر رہا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود وہاں موجود کچھ پاکستانیوں سے اس کی شناسائی ہو گئی۔ یونیورسٹی کی دوسری بہت سی سوسائٹیز، ایسوسی ایشنز اور کلبز میں اس کی دلچسپی تھی، اور اس کے پاس ان کی ممبرشپ بھی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنا زیادہ تر وقت بیکار پھرنے میں ضائع کرتا تھا، خاص طور پر ویکینڈز۔ سینما، کلبز، ڈسکوز، تھیٹرز اس کی زندگی انہی چاروں کے درمیان تقسیم شدہ تھی۔ ہر نئی فلم، ہر نیا اسٹیج پلے، ہر نیا کنسرٹ اور کوئی بھی انسٹرومنٹل پرفارمنس وہ نہیں چھوڑتا تھا، یا پھر ہر نیا چھوٹا بڑا ریسٹورنٹ، مہنگے سے مہنگا اور سستے سے سستا، اسے ہر ایک کے بارے میں مکمل معلومات تھیں، اور سب کے درمیان وہ ایڈونچر اس کے ذہن میں اب تک تھا، جس کی وجہ سے اسے امریکہ میں آنا پڑا تھا۔ سکندر کو اس کے باپ اس کے نکاح کا پتہ کب چلا تھا، کیسے چلا تھا، سالار نے جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سکندر عثمان کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا ہوگا۔ یہ حسن یا ناصرہ نہیں تھے جنہوں نے سکندر عثمان کو سالار اور امامہ کے بارے میں بتایا ہوگا، وہ ان کی طرف سے مطمئن تھا۔ یہ خود امامہ ہی ہوگی جس نے اس سے فون پر بات کرنے کے بعد یہ سوچا ہوگا کہ اس کی بجائے سکندر عثمان سے ساری بات کی جائے، اور اس نے یقیناً ایسا ہی کیا ہوگا، اس لیے اس نے دوبارہ سالار سے رابطہ نہیں کیا۔ سکندر نے اس سے رابطہ کرنے کے بعد ہی اس کے کمرے کی تلاشی لے کر وہ نکاح نامہ برآمد کر لیا تھا۔ مگر یہ سب کب ہوا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا وہ جواب ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا۔ جو بھی تھا، امامہ کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں پاکستان سے امریکہ آتے ہوئے کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ یکے بعد دیگرے وہ اس کے ہاتھوں ذکر اٹھانے پر مجبور ہوا تھا، اور اب وہ پچھتاتا تھا کہ اس نے ان تمام معاملے میں امامہ کی مدد کیسے کی۔ بعض دفعہ اسے حیرانی ہوتی کہ آخر وہ امامہ جیسی لڑکی کی مدد کرنے پر تیار کیسے ہو گیا، اس حد تک مدد کہ وہ اب ان تمام واقعات کے بارے میں سوچتے ہوئے کوفت محسوس کرتا تھا۔ آخر میں نے اس کی مدد کیوں کی، جبکہ مجھے جو کرنا چاہیے تھا وہ یہ کہ اس کے رابطہ کرنے پر میں وسیم کو، اس کے والدین کو، یا خود اپنے والدین کو اس معاملے کے بارے میں بتا دیتا، یا پھر جلال کے بارے میں انہیں بتا دیتا، یا پھر اس کے کہنے پر اس کے ساتھ سرے سے نکاح ہی نہ کرتا۔
نہ اسے گھر سے فرار ہونے میں کوئی مدد دیتا۔ بعض دفعہ اسے لگتا کہ جیسے وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کے ہاتھوں میں استعمال ہوا تھا۔ اتنی فرما برداری، اتنی تابعداری آخر کیوں، جب وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رکھتی تھی اور وہ کسی طرح سے بھی اس کی مدد کرنے پر مجبور نہیں تھا۔ اب اسے وہ سب کچھ ایک ایڈونچر سے زیادہ حماقت لگتا۔ وہ کسی سائیکولوجسٹ کی طرح ماما کے بارے میں اپنے رویے کا تجزیہ کرتا اور مطمئن ہو جاتا۔ جو وقت گزرتا جائے گا وہ مکمل طور پر میرے ذہن سے نکل جائے گی، نہ بھی نکلی تب بھی مجھے کیا فرق پڑے گا، وہ سوچتا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ آنے والی اقساط کو بر وقت دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنے ویلیبل کمنٹس ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے گا، حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔